السلام علیکم۔ خواجہ آصف آج بلاول بھٹو پر برس پڑے۔ اسپیکر صاحب وہ بیٹھا ہے بلاول جو ہر 5 سال بعد کہتا ہے کہ بھٹو زندہ ہے۔ اس انگریز نے نانا کی سیاست کو دفن کر دیا۔ اگر تم آزاد کشمیر میں ہار چکے ہو تو روتے کیوں ہو؟ اگر تمہیں عمران خان کا اتنا ہی فکر ہے تو تمہیں بھی اڈیالہ بھیج دیتے ہیں۔ بس یہ کہنے کی دیر تھی ناظرین، بلاول بھٹو نے خواجہ آصف کو گرے باندھ سے پکڑ کر ایسی چترول کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ آرمی چیف اور وزیر اعظم شہباز شریف کی موجودگی میں اجلاس میدان جنگ بن گیا۔ اسپیکر کو مجبوراً اجلاس ملتوی کرنا پڑا۔ آئیے ناظرین پہلے یہ زبردست اور سنسنی خیز ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر اس پر بات کریں گے۔ چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں۔ آپ کی محبت اور پیار کا شکر گزار۔ جو ہے اسپیکر کی جو انسٹیٹیوشن ہے اسپیکرشپ کی، وہ اتنی کمزور نہیں ہوئی تھی جتنی آج کمزور ہوئی ہے۔ میں معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، چیئر سے معذرت کے ساتھ۔ جہاں ہمارا فرض بنتا ہے کہ یہ ہاؤس چلے اپوزیشن کا یا سرکاری پارٹی کا، اسی طرح چیئر کا بھی ہے کہ وہ ڈکٹیشن نہ لے۔ جب میڈیا میں اوپنلی چیئر کو جو ہے وہ انسٹرکشنز دی جاتی ہیں، جب آپ لوگ یہ 3 دن ہنگامہ کر کے لیڈر آف اپوزیشن کی تقریر کے دوران ہنگامہ کر کے اپنی پوزیشن لیوریج کر کے بلیک میل کر رہے ہیں کہ جی وزیر اعظم آئے تو آپ ان کو بولنے کی اجازت دیں، پھر لیڈر آف اپوزیشن تقریر کر سکتا ہے۔ یہ رویے صحیح نہیں ہے، یہ رویے صحیح نہیں ہے۔ یہ بہت دور تک جو ہے بات جائے گی۔ آپ کو اس چیز کا ایکسپیرینس نہیں ہے، میں آپ کو حقیقت بیان کر رہا ہوں، تلخ ہے حقیقت، لیکن آپ ذرا سنیں، مہربانی کریں ذرا سنیں، 2-3 منٹ سن لیں۔ یہ ماضی میں ہمارے یہاں پہ مثالیں موجود ہیں کہ جب اسمبلیاں نہیں چلیں اور اسمبلیوں میں آمرانہ جو ہے وہ رجحانات جو ہیں وہ ترویج ان کی جاری، جمہوریت کی بساط لپیٹ دی گئی۔ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، مجھے آپ کی نیت میں شک نہیں ہے، لیکن جس ماحول میں آپ آپریٹ کر رہے ہیں وہ ماحول آپ کو آپریٹ کرنے نہیں دے رہا۔ آج یہ پروڈکشن آرڈرز کی 4 پروڈکشن آرڈرز کی بات ہے۔ یہ پروڈکشن آرڈر ٹھیک ہے، آپ مہربانی فرما دیں گے، لیکن میں آپ کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ اس ہاؤس میں جب یہ رولز موجود نہیں تھے تو فاضل ممبر جو ہے پنڈی سے، جو منسٹر ریلوے ہیں، ان کا پروڈکشن آرڈر بے نظیر شہید کی حکومت میں جاری کیا گیا۔ اس وقت رولز موجود نہیں تھے، بعد میں یہ رولز فریم ہوئے اور جاوید ہاشمی کو ان رولز کے تحت جو ہے جیل سے لایا جاتا رہا۔ 3 سال 3.5 سال اس کو جیل سے لایا گیا۔ ایک عامر کی حکومت تھی، ایک وردی والے کی حکومت تھی، اور یہاں پہ بہت سارے بیٹھے ہوئے جو ہے اس کے قدموں میں بیٹھنا جو ہے فخر سمجھتے تھے، اس عامر کی قدموں میں بیٹھنا جو ہے۔ یہ اس وقت کے حالات تھے، میں اس کے بعد بتاتا ہوں۔ تھرو آؤٹ آج بھی پنجاب کا سپیکر جو ہے وہ بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی ہیل و جت کے وہ رولز کے اوپر جو ہے وہ عمل درآمد کرا رہا ہے۔ وہاں پہ ایم پی ایس جو ہیں، جو اس وقت قید میں ہیں، نیب میں یا ادروائز، وہ اسمبلی کا سیشن اٹینڈ کر رہے ہیں، وہ اپنی الیکٹریٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ یہ توہین ہے اس ایوان کی کہ یہاں پہ اتنی کمزوری دکھائی جا رہی ہے کہ بیان دیتا ہے وزیر اعظم اور اسپیکر صاحب جو ہے وہ بالکل جو ہے میں الفاظ جو ہے کو ڈھونڈ رہا ہوں کہ بڑے ریسپیکٹیبل قسم کے الفاظ، کہ وہ بالکل سرنڈر کر جاتے ہیں۔ سر اس طرح نہیں چلے گا، ہم کوآپریشن کرنے کو تیار ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ عزت اور وقار کے ساتھ یہ 22 کروڑ عوام کا مقتدر ایوان جو ہے وہ چلے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ چلے، انشاءاللہ جی چلے گا، بالکل، لیکن تھوڑی سی اصلی دکھانی پڑے گی۔ یہ کرسی پہ جو میں آپ کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ آپ بھی عوام کے ووٹوں سے، میں بھی اس عوام کے ووٹوں سے پہنچا ہوں۔ 342 اراکین جو ہے یہ عوام کی خواہشات کا مظہر ہے یہاں پہ، لیکن خدا کے لیے اس ایوان میں آ کے اس چیئر پہ جو بیٹھا ہوا محترم شخص جو ہے، بات سارا آنکھوں پہ، لیکن تالی ایک ہاتھ سے نہیں بڑھتی، تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ اس خدا کے لیے جی بالکل آپ بولیں، اس کے بعد باری بالکل بولیں،
जम बोलो। मैं सिर्फ अर्ज कर रहा था कि तमाम जिस तरह मेरी ऑपोजिशन में बैठ के जिम्मेदारी है, उसी तरह आपकी चेयर पे बल्कि आपकी ज्यादा पूरी कोशिश करता हूं जी, पूरी कोशिश करता हूं, बिल्कुल इंशाल्लाह। यहाँ पे ना देखें, यहाँ पे कोई ऑपोजिशन का पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे आपके अपोजिशन लीडर तीसरा दिन है। 4-5 महीने में जब भी अगर अपोजिशन ने कोई मांगी आपसे इजाजत, आपने इजलास रैप अप किया और आप चले। नहीं सर ये शोर मचाएं, हम तो चाहते हैं ये शोर मचाएं, हम तो चाहते हैं शोर मचाएं। सर खामोश हो जाएं और शोर मचाएंगे। कोई इस तरह का, मेरी आपसे गुजारिश है पूरे ईवान से, कोई इस तरह का मौका ना दें। ये हमारे विकेट पे जहां आप समझते हैं कि कोई मुस्बत तब्दीलियां आ सकते हैं, तो आप हुकूमत से बात कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, और हम एक पॉजिटिव प्रपोजल्स हुकूमत के सामने लेकर आ सकते हैं जिसका फायदा वहां हो सकता है जहां आप मुंतखब होके यहां आके बैठे हैं, जहां आपका रोल है बतौर ऑपोजिशन कि आप ऑपोजिशन करें। वहां आपका जिम्मेदारी है, खास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा में जहां आपका सूबाई हुकूमत है, कि आप अपना अवाम को वो हक पहुंचाएं। मैं समझता हूं कि इंशाअल्लाह ताला वो अपना स्ट्रैटेजी अगर तब्दील करेंगे तो ना सिर्फ पीटीआई का फायदा होगा, पूरा मुल्क का फायदा हो सकता है। हर चीज पे जनाब स्पीकर उनका एक ही मुतालबा होता है, एक ही इशू होता है। अगर आप एग्रीकल्चर की बात करें, उनका कोई दिलचस्पी नहीं है, वो सिर्फ कहते हैं कि कैदी को रिहा करो। आप अगर दहशतगर्दी के लिए हादसन माइंस पे चाहते हो कि दहशतगर्दी के मुकाबला करने के लिए अवाम को कोई फायदा मिले, वो कहते हैं नहीं, कैदी को रिहा करो। हम कहते हैं कि दहशतगर्दों का मुकाबला करना है, बलूचिस्तान में 9 बम धमाके हुए, कैदी को रिहा करो। हम कहते हैं कि भारत ने जंग छेड़ा है, जंग का माहौल है, हमने जंग लड़ा है, नहीं, कैदी को रिहा करो। पाकिस्तान के अवाम जरूर एक हिस्सा जो अपने आप को आपके वोटर्स, आपके वर्कर्स समझते हैं, उनका ये मुतालबा होगा, लेकिन बाकियों का ये मुतालबा नहीं है। इनका तो ये दूसरा मुतालबा है कि उनको वहीं की वहीं रखें। तो इस मुतालबा के साथ साथ मेरा अपील है कि अवाम के इश्यूज को भी। आप लोगों से मेरा एक सवाल है कि ख्वाजा आसफ साहब जो हैं, ये वाकई ही असम्बली में अपना इलेक्शन जीत कर आए थे या ये रेहाना दार की जीती हुई सीट पर बैठे हैं? बातें तो ऐसे कर रहे हैं कि ये जमहूरियत के चैंपियन हैं, मगर जब इन लोगों ने इक़्तिदार लेना होता है तो ये जर्नैलों को पैर पकड़ने लगते हैं। अपनी राय का इज़हार आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें, आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। अगर आप इस इशू के अलावा कोई इश्यूज उठाएंगे तो शायद आपको नजर आएंगे कि इधर भी और इधर भी आपके कुछ लोग मिलेंगे जो उन इश्यूज को, अवाम के इश्यूज को सपोर्ट करने के लिए तैयार होंगे। जनाब स्पीकर, कंक्लूड करने से पहले मैं एक जरूर इस बात पे गौर करना दिलवाना चाहूंगा कि जो भारत ने ये ऐलान किया इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से, जो सिंधु पे मोदी ने हमला किया है, इसका दफा करना हर पाकिस्तानी का, हम सबका जिम्मेदारी है। और मैं हुकूमत से अपील करता हूं कि जो भी फैसले वो लें, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से या अंदरूनी लिहाज से, उनको इंश्योर करना चाहिए कि पाकिस्तान का केस इंडस वाटर ट्रीटी में मजबूत किया जाए, कमजोर ना किया जाए। बहुत जरूरी है कि हम ये इंप्रेशन ना दे कि पाकिस्तान इस थ्रेट को कोई इजी ले रहा है। भारत ने जो ऐलान किया और उसके बाद इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से 2-3 दफा अब इन्होंने जो इनका जिम्मेदारी थे वो पूरा नहीं किए। उनको जरूर हमें ना सिर्फ एहतजाज करना चाहिए अप्रोप्रिएट फोरम्स पे, मगर इंडस वाटर ट्रीटी के जरिए ही उनको चैलेंज करना चाहिए। हमें ऐसे कोई कदम नहीं उठाना चाहिए पाकिस्तान के अंदर जिससे ये मैसेज जाए भारत को कि हमने तो कबूल किया है कि आप ये करने जा रहे हैं। मैं जानता हूं कि एक लॉबी है इस मुल्क में, जैसे ये चाहते हैं ना कि हर इश्यू के पीछे वो कैदी को रिहा करो, तो एक दूसरा लॉबी है जो समझता है, जो चाहते हैं, जो एक दूसरा लॉबी है जो हर मसला का हल डैम बनाना समझता है। तो जनाब स्पीकर, हम समझते हैं कि बिल्कुल जहां फाइनेंशियली, सियासी और टेक्निकली बुनियाद पे बनता है डैम बनाए। हमने भी बनाए हैं दोनों तरीके से, लेकिन इस जहां हम खड़े हैं इस वक्त,
جہاں بھارت نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم انڈس واٹر ٹریٹی کو نہیں مانتے، اور بھارت نے اعلان کیا ہے کہ وہ کبھی اس کو قبول نہیں کریں گے، اور دھمکی یا اشارے دے رہے ہیں کہ وہ بھی شاید کوئی ڈیم بنائیں گے یا کوئی کنال نکالیں گے. اگر پاکستان کا یہ لابی ہمیں مناتا ہے کہ ہمیں بھی کوئی ایسا قدم اٹھانا پڑے گا تو یہ بہت بڑی غلطی ہوگا جناب اسپیکر. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جس جنگ کا ہم کہہ رہے ہیں نا کہ یہ اگر کرتے ہیں، اگر بھارت عمل درآمد کرتا ہے تو ہم جنگ کریں گے، یہ جنگ لڑنے سے پہلے شکست ماننے کی بات ہے. میں حکومت کی یہ پالیسیز اس بجٹ میں جنہوں نے جو اپروو ڈیمز ہیں، جو غیر متنازع ڈیمز ہیں، جو ٹیکنیکلی ساؤنڈ ڈیمز ہیں، ان کے لیے جو فنڈنگ رکھا ہے میں ان کے ساتھ دیتا ہوں، ان کو سپورٹ کرتا ہوں اور ایڈوائز ہی کر سکتا ہوں کہ ایسا کوئی غیر ذمہ دارانہ یا غیر سوچا سمجھے ایسا فیصلہ یا اعلان نہ کرے جو مزید مشکلات پیدا کر سکتے ہیں. ہم نے دیکھا اور ہم سمجھتے ہیں ویسے ہی بھارت نے اگر انڈس واٹر ٹریٹی کو ماننا ہے یا نہیں ماننا ہے، عمل درآمد کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، ہم ویسے ہی پانی کی قلت کے شکار ہیں. اور اس پانی کی قلت کو موسمی تبدیلی کے سامنے رکھتے ہوئے ہمیں فلڈ اریگیشن سے سمارٹ اریگیشن کی طرف جانا پڑے گا. پاکستان روس کے بعد سب سے بڑا جو اریگیشن نیٹ ورک ہے وہ پاکستان کا ہے. فلڈ اریگیشن کا طریقہ کار ہم انڈس ویلی سیولائزیشن سے لے کے آج تک استعمال کر رہے ہیں جناب اسپیکر. جب دنیا بھر میں پانی کا اتنا قدر ہوتا ہے کہ ایک ایک ڈراپ کو گنا جاتا ہے، اٹ میکس نو سینس کہ سالوں سال پاکستان فلڈ اریگیشن پہ ہی یہ ہم زور دیتے ہیں. اگر ہم آج انویسٹ کرتے ہیں اس ٹرانزیشن میں، آج انویسٹ کرتے ہیں تو کل کے لیے ہمارے تیاری ہوگا. اگر ہم لیٹ ہو گئے، بعد میں جب پانی کی اتنا قلت ہے تب سوچتے ہیں، تو perhaps it will be too late. I request the government کہ آپ صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کے اس پہ بات کریں. We're happy to do provide our share of funding آپ کے ساتھ مل کے. خاص طور پہ یہ جو فارمنگ کے منصوبے ہیں اور یہ دوسرے منصوبے جو ہم کرنے چاہ رہے ہیں، ہم اسمارٹ اریگیشن کے تھرو اگر ہم اسمارٹ اریگیشن کرتے ہیں تو جہاں ہمارا اس وقت آباد علاقے ہیں، جہاں ایگریکلچر چل رہا ہے، ان کو بھی فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اور جو چولستان اور تھر کے علاقے ہیں بچا ہوا پانی کو اسمارٹ اریگیشن کے ذریعے ہم وہاں پہنچا سکتے ہیں. آپ نے پاکستان کے سینئر سیاستدان اور مسلم لیگ نون کے رہنما جناب خواجہ آصف صاحب کی گفتگو سنی. خواجہ آصف اور بلاول بھٹو آج آمنے سامنے آ گئے اور خواجہ آصف نے کہا کہ یہ ہے بلاول جو ہر 5 سال بعد کہتا ہے کہ بھٹو زندہ ہے. اس نے اپنے نانا کی سیاست کو دفن کر دیا. اگر تم آزاد کشمیر میں الیکشن ہار چکے ہو تو اب روتے کیوں ہو؟ اگر تمہیں عمران خان کا اتنا ہی شوق ہے تو تمہیں بھی اڈیالہ بھیج دیتے ہیں. عمران خان نے پاکستان کی سیاست کو آلودہ کیا. عمران خان نے سیاست میں نفرت پیدا کی. خواجہ آصف نے اور بھی کافی زیادہ تنقید کی جو کہ میرے خیال میں نامناسب ہے. خواجہ صاحب کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ خواجہ صاحب جس سیٹ پر بیٹھے ہیں یہ ایک خاتون نے جیتی تھی. خواجہ آصف سیالکوٹ سے ہار چکے تھے مگر یہ سیٹ جو ریانہ دار نے جیتی. اور خواجہ آصف صاحب کو بھی تھوڑا سا یعنی کہ اپنے گریبان میں دیکھنا چاہیے کہ یہ جس سیٹ پر بیٹھے ہیں یہ ان کی اپنی جیتی ہوئی نہیں ہے. اخلاقی طور پر یہ اسمبلی میں سپیچ ہی نہیں کر سکتے. مگر ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں اصولوں کی سیاست نہیں ہوتی، پاکستان میں اقتدار کی سیاست ہوتی ہے، پاکستان میں مفاد کی سیاست ہوتی ہے. جب یہ لوگ ان لوگوں کو حکومت ملتی ہے تو یہ جرنیلوں کے پیر پکڑ لیتے ہیں، اور جب یعنی کہ یہ لوگ اپوزیشن میں ہوتے ہیں یا جرنیل ان کی حکومت ختم کرتی ہیں تو یہ جرنیلوں کو اپنی گندی سیاست کے لیے تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. اگر آپ اتنے ہی جمہوریت کے چیمپئن ہیں، اگر آپ اتنے ہی یعنی کہ لیڈر ہیں تو آپ پھر پنڈی کے راستے کیوں آتے ہیں؟ آپ عوام کے راستے سے آئیں، عوام سے ووٹ لیں. اگر 17 سیٹوں والا
بندہ وزیر اعظم بن سکتا ہے تو جس کو 100 سے زیادہ سیٹیں ملی ہیں وہ جیل میں کیوں ہیں؟ ہاں، عمران خان سے بھی غلطیاں ہوئیں اپنے دور میں، ہر انسان، ہم کوئی فرشتے نہیں ہیں، انسان ہیں اور انسان غلطیاں کرتا ہے۔ اگر غلطیوں سے سبق نہ سیکھیں تو پھر وہ کبیرہ صغیرہ گناہ ہے۔ میرے خیال میں تمام ہمارے سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کو چاہیے کہ وہ ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھ جائیں، جمہوریت کو چلنے دیں۔ اگر کوئی تیسرا فریق آ گیا تو نہ پھر یہ رہیں گے اور نہ ہی جمہوریت رہے گی۔ عمران خان تو پہلے جیل میں ہیں، مگر نواز شریف اور مریم نواز یا زرداری صاحب یہ سب جیل میں ہوں گے تو پھر ایک ایسا وقت آئے گا، اس وقت سے ڈر جائیں۔ آج بھی ملک کے لیے کام کریں، آپس میں اتحاد پیدا کریں۔ پاکستان تبھی ترقی کرے گا جب ہماری سیاسی جماعتیں جو ہے ایک پیج پر آ جائیں گی۔ دعائے ناظرین کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو وہ مقام دے جس کا خواب قائد افضل جناح نے دیکھا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں کیونکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی ذمہ رکھے، آمین یا رب العالمین۔